اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں وقاص احمد نون ہوشیارپوری اور میرے ساتھ ہیں پیارے چاند صاحب، اور کتاب ہے خانقاہ نظام، تصنیف ہے حضرت ابو انیس محمد برکت علی لدھیانوی قدس العزیز، صفحہ نمبر 192 سے شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو خصلت اقوام عالم کے لیے نمونہ اور برتری کا موجب رکھتی اب تم میں نہیں، تیری نقل و حرکت ناپسند، نامقول اور نامقبول، ہائے ہائے باز آج بدل ابھی بدل، یہ وقت کی آخری پکار ہے۔ ظاہر میں بال بھر کمی نہیں اور باطن میں کچھ بھی نہیں، گویا ظاہر پاک باطن خاک، ظاہر مبلغ متقی پارسا پرہیزگار، باطن نفس و شیطان و خناس کا کھلونا، باہر کوئی کسر باقی نہیں، اندر اللہ اللہ، بدترین مکار، دغاباز، فریبکار، کاذب، غیبت خور اور حاسد۔ قارئین حضرات، بندہ ان مقالات میں اپنے نفس سے ہی مخاطب ہے، کسی دوسرے پہ مطلق تنقید نہیں۔ ہم نے جب بھی تنقید کی اپنے ہی نفس پہ کی، کسی اور پہ نہیں۔ واللہ باللہ تاللہ ماشاء اللہ، جس دنیا پہ تو پھولے نہیں سماتا اور کسی کی بھی ہدایت کو کسی خاطر میں نہیں لاتا، گندگی کا ایک ڈھیر ہے، اور تیری دنیا کی ہر شے تجھ ہی سے مل کر گندی ہوئی۔ تیرے حضور میں دنیا ذلیل ہوا کرتی تھی، لیکن آج تو اس کے حضور میں ذلیل ہے۔ آہ، تو ایسا منہ کے بل گرا کہ دوبارہ اٹھنے کی طاقت ہی نہ رہی۔ یہ مردانگی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی دنیا کو عزیز و محبوب رکھتا ہے وہ اپنی آخرت کو ضرر پہنچاتا ہے، اور جو شخص اپنی آخرت کو عزیز رکھتا ہے وہ اپنی دنیا کو ضرر پہنچاتا ہے۔ پس تم اس چیز کو اختیار کر لو جو باقی رہنے والی ہے، اور فنا ہونے والی چیز کو چھوڑ دو۔ جس دنیا کے پیچھے ہم مارے پھرتے ہیں، وہ بھی کیا دن تھے کہ یہی دنیا ہمارے پیچھے پھرا کرتی تھی، اور ہم اسے کسی بھی صورت قبول کرنے پر آمادہ نہ ہوتے تھے۔ بے شک یہ دنیا دین کی ضد ہے، دنیا دین کی اور دین دنیا کی ضد ہے۔ جس کسی مقام پہ دین آتا ہے پورے کا پورا آتا ہے، اور دنیا کو مسمار کر کے آتا ہے۔ یہ دنیا جس کے پیچھے تم مارے پھرتے ہو مردار کی مانند ہے، اور مردار کا کوئی طالب نہیں ہوتا مگر کتا اور گدھ۔ بڑے میاں کیا بتائیں اور کیسے بتائیں، ہمارے پاس کوڑا ہی کوڑا ہے، اور کوڑے میں سراسر گندگی ہوتی ہے۔ میرے آقا روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کی جس چیز کو ملعون و مردار قرار دیا ہوا ہے، جس چیز کو ملعون و مردار قرار دیا ہوا ہے، کسی نہ کسی روپ میں ہمیشہ جلوہ گر رہتی ہے، ذرا سا موقع پا کر متوجہ ہو جاتی ہے، ناز و انداز دکھاتی، انگڑائیاں لیتی، ہوش سنبھالتی اٹھ بیٹھتی ہے، سج دج کر بے حجابانہ اور بے باکانہ ہنستی مسکراتی مسنت پر براجمان ہو جاتی ہے، سیاہ و سفید کی مالک بن کر جو چاہے کروانے لگتی ہے۔ تیری ساری دنیا اے دنیا بنانے والے ملعون و مردار ہی کی متلاشی ہے۔ کسی نے بھی اس دنیا کو ترک نہ کیا، سنا ہے دیکھنے میں نہیں آیا۔ کبھی کسی ماں کے لال نے اس دنیا کو پٹھیاں کر کے لٹکایا اور منہ کے بل گرایا ہو؟ کبھی کسی ماں کے لال نے اس دنیا کو پٹھیاں کر کے
لٹکایا اور منہ کے بل گرایا ہو۔ فعلم، علم و حکمت اور عشق و رقت کے جملہ ابواب اسی ملون و مردار ہی سے اجتناب کی بدولت کھلتے ہیں۔ ترجمہ: اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے، اور جس دن اللہ ان کو جمع کرے گا تو دنیا کی نسبت ایسا خیال کریں گے گویا وہاں گھڑی بھر دن سے زیادہ رہے ہی نہیں تھے۔ القرآن۔ اور کئی طرح کے لوگوں کو جو ہم نے دنیا کی زندگی میں آسائش کی چیزوں سے بہرہ مند کیا ہے تاکہ ان کی آزمائش کریں، ان پر نگاہ نہ کرنا، اور تمہارے پروردگار کی عطا فرمائی ہوئی روزی بہت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ القرآن۔ حضرت عمر بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں تمہارے فقر و افلاس سے نہیں ڈرتا بلکہ اس سے ڈرتا ہوں کہ تم پر دنیا کشادہ کی جائے گی جس طرح ان لوگوں پر کشادہ کی گئی تھی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، پھر تم دنیا کی رغبت کرو گے، یعنی دنیا کی لذتوں میں گرفتار ہو جاؤ گے جس طرح تم سے پہلے لوگوں نے رغبت کی، اور یہ دنیا تم کو ہلاک کر دے گی جس طرح ان کو ہلاک کیا۔ جی معزز سامعین، صفحہ نمبر 194 تک پڑھا۔ دیکھتے رہیں ٹرو پیٹریٹ یوٹیوب چینل اور سنتے رہیں خانقاہ نظام یا حیو یا قیوم۔